ناکام ہو گیا۔ عددی اکثریت کے باوجود متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد مسترد، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ برقرار۔ تحریک کے حق میں 50 ووٹ پڑے، کامیابی کے لیے 53 ووٹ درکار تھے۔ تحریک کی مخالفت میں 45 ووٹ ڈالے گئے۔ اپوزیشن کے 9 ارکان نے بھی صادق سنجرانی کو ووٹ دیا۔ Consequently, the resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Thus, the resolution is rejected. اپوزیشن کے بعد حکومت کی تحریک عدم اعتماد بھی مسترد، سلیم مانوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ برقرار۔ حکومت کی تحریک ناکام، تحریک کے حق میں 32 ووٹ ڈالے گئے۔ اندر بیٹھ کے تو آدھے گھنٹے میں سب تبدیل نہیں ہوئے نا، وہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ پہلے کھڑے ہوں گے اور پھر ووٹ نہیں دیں گے۔ جو ووٹ کینسل ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے اوپر پانچ ووٹ کینسل ہوئے، 4 ووٹ میں ایک ہی پیٹرن کے اوپر 2 مہریں لگی ہوئی تھی۔ جن کو بھی پیغام دینا تھا ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ دیکھ میں نے 2 مہریں لگا دی ہیں۔ جو کچھ ہوا اس پر بہت شرمندہ ہوں، اندر بیٹھ کر کچھ نہیں ہوا، سب پہلے سے طے تھا۔ مسترد ووٹ پر ایک ہی طرح مہریں لگی تھیں۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں لیگی رہنما مصدق ملک کا انکشاف، کہا اب ہم سب کو اختلافی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی نون لیگی رہنما راجہ ظفر الحق سے ملاقات، آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق گفتگو۔ صادق سنجرانی کا ادارے کو ٹھیک کرنے کا عزم، کہا ایوان کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس ملاقات کو، جو کہ ہماری کسی بھی روایت، پختون روایت ہو یا ہماری پاکستانی روایت ہو کہ ان کے گھر جا کے ان کو اگر عزت دینے کی کوشش کرے، انہوں نے اس عزت ان کو راس نہیں آئی۔ سینٹ میں اپوزیشن کی ناکامی پر حکومت کی کڑی تنقید۔ قائد ایوان شبلی فراز کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو عزت دی تھی مگر انہیں راس نہیں آئی۔ فیصل جاوید بولے آج خاندانی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، اپوزیشن جو چاہے کر لے، عمران خان نے NRO نہیں دینا۔ شیخ رشید کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا برا وقت شروع ہو گیا۔ فواد چودھری کی بھی تنقید، کہا بلاول اور مریم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ابھی بچے ہیں۔ اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا آج وہ پنکچر ہوا۔ ان کے اپنے سینیٹرز نے وہ ایک کرپشن زدہ جو ان کی قیادت تھی اس کے بیانیے سے انہوں نے رات تلخی کا اعلان کیا۔ اپوزیشن کے پاس چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ سینٹ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں آ سکتا۔ معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو۔ نون لیگی سینیٹر طارق فضل چودھری نے ووٹ نہ دینے والے سینیٹرز کے نام سامنے لانے کا انتہا دے دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں چیئرمین کے حق میں ووٹ دینے والوں نے ڈیپٹی چیئرمین کے خلاف ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم سمجھتے ہیں حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ، ہم اس کا حساب لیں گے۔ ہم بالکل اپنی پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا، کون تھا باغی، کس نے دھوکہ دیا۔ سینٹ میں شکست پر اپوزیشن برہم، ضمیر بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان، اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ صادق سنجرانی کو ووٹ کس نے دیا، شہباز شریف نے تحقیقات شروع کر دی۔ صبح پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیراعظم عمران خان کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ٹیلی فون پر مبارکباد، ثابت کیا کہ آپ کو ایوان حاصل ہے۔ وزیراعظم کی گفتگو، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کی بھی صادق سنجرانی کو مبارکباد، کہا سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا نہیں ضمیر اور بے ضمیر کا مقابلہ تھا۔ گورنر پنجاب نے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی جمہوریت اور عوام کی فتح قرار دے دی۔ افغان امن عمل میں امریکہ اور دیگر فریقین سے رابطے میں ہیں۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے اور پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زلمے خلیل زاد سے ملاقات میں گفتگو، کہا افغان پیس پروسیس میں سہولت فراہم کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ زلمے خلیل زاد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملک میں مہنگائی 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. آٹا، روٹی، بجلی، گھر کا کرایہ اور تازہ دودھ بھی مہنگے ہو گئے. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. ملیر ندی میں پانی کا بہاؤ، کورنگی کاز وے بند، سٹی کورٹ میں بھی پانی جمع. کے الیکٹرک کی روایتی بے حسی، کراچی کے بیشتر علاقے آج بھی بجلی سے محروم. ملیر اور پاک کالونی کی ندی میں ڈوبنے والے 2 بچوں کی لاشوں کو 2 روز بعد نکال لیا گیا. کراچی میں محکمہ فائر بریگیڈ کے ملازمین مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں شہر بھر کے تمام فائر اسٹیشنز پر تالہ بندی کی دھمکی. عید الاضحیٰ کی آمد پر ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگ گئیں. تگڑے بیل اور خوبصورت بکرے لوگوں کی توجہ کا مرکز. بیوپاری من مانے دام وصول کرنے لگے. کوششیں بھی ناکام ہو گئیں. In favor of the resolution numbers 50. The resolution is rejected. وعدے، دعوے اور پلان سب بیکار. چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن اتحاد ناکام. عددی اکثریت کے باوجود متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد مسترد. صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ برقرار. By the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. سینٹ کا مارکا جیتنے کے لیے اپوزیشن کو 53 ووٹ درکار تھے. 64 اراکین نے ہاتھ کھڑے کر کے یقین بھی دلایا، لیکن ووٹ پڑے صرف 50. Votes polled in favor of the resolution numbers 50. مخالفت میں 45 ووٹ آئے، 5 مسترد ہوئے. یعنی اپوزیشن کے 9 ووٹ بھی صادق سنجرانی کے حصے میں آئے. The resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. ڈپٹی چیئرمین کے خلاف حکومتی تحریک بھی ناکام رہی. قائد ایوان شبلی فراز نے قرارداد ایوان میں پیش کی، جس پر اپوزیشن نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا. تحریک کے حق میں صرف 32 ووٹ پڑے. سینٹ کے مارکے میں اپوزیشن اتحاد پاش پاش ہو گیا. نظر کچھ آیا لیکن خفیہ رائے شماری میں ہو کچھ اور گیا. اپوزیشن کو دغا کس نے دی؟ حکومت کو پڑنے والے 9 ووٹوں نے متحدہ اپوزیشن میں کھلبلی مچا دی. Move a resolution for the removal of Senator Mohammad Sadiq Sanjirani. We are ready for the contest. In favor of the resolution numbers 50. The resolution is rejected. سینٹ کی تاریخ کا بڑا اپسیٹ. اپوزیشن اتحاد پاش پاش. حقیقت کچھ، خفیہ رائے شماری کچھ. دغا کس سے ملا؟ 9 ووٹوں نے کھلبلی مچا دی. جادو نہیں کیا، ممبران نے مجھے ووٹ دی، میں ان کا شکر گزار ہوں. دونوں ٹریجری اور اپوزیشن کے دونوں سے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے حکومت کو پڑھنے والے اپوزیشن کے ووٹوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا. تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر غیر رسمی گفتگو میں بولے، جادو تو چلا ہے، ضمیر فروشی ہوئی ہے. آج جو ہوا اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی بات نہ کی جائے. ہو سکتا ہے کوئی کسی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہی نہ چاہتا ہو. ادھر سینٹ میں قائد اختلاف کہتے ہیں اندازہ ہے کس نے کس کو ووٹ ڈالا. صبح ہی پتہ چل گیا تھا ہمیں کتنے ووٹ ملیں گے. آج جو کچھ ہوا اس پر سب کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں لیگی رہنما مصدق ملک کی گفتگو. کہا بڑا عجیب اتفاق ہے، مسترد ووٹ پر ایک ہی طرح مہریں لگی تھیں. ہمارا سسٹم جو ہے تھوڑا سا شیملیس سا ہو چکا ہے. ہم اسے کامیابی گردانتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں. میرے خیال میں ہم سب کو اخلاقی طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہاؤس جس کے اندر 64 لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ووٹ دیتے ہیں کہ ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی ہوگا. اگر 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور 50 لوگ ووٹ دیتے ہیں 5 منٹ بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹو فیسڈ لوگ ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہمارے میں انٹیگریٹی نہیں ہے.
آج نیوز کے اینکر پرسن اور تجزیہ کار رانا مبشر نے ووٹنگ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور حکومتی اتحاد کامیاب ہوگا۔ رانا مبشر نے کہا تھا کہ متحدہ اپوزیشن کے کئی ووٹ حکومت کی طرف چلے جائیں گے۔ بہت بڑا سرپرائز ہونے جا رہا ہے جی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس یعنی کہ نمبرز تو بہت زیادہ ہے اور اپوزیشن نظر بھی آ رہی ہے کہ جناب بہت سٹرونگ ہے۔ رات کو کھانے پر بھی وہ بڑی کمٹمنٹس ہوئی جناب، وعدے ہوئے، یہ سب کچھ چلتا رہا اور باتیں یہ بھی ہوتی رہی کہ جی ہمیں پیسوں کی بھی آفر آ رہی ہے۔ ایک ایشو جو ہے جو ابھی نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہوگی، بیلٹنگ ہوگی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہی ہیں جناب کہ وہ ووٹ جو ہے سنجرانی کو دے دے، سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈال دے۔ معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ پنکچر ہو گیا۔ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک کی کوئی وجہ نہیں تھی، تحریک عمران خان سے بکس میں لائی گئی۔ نون لیگ کے سینیٹر طارق فضل چودھری نے ووٹ نہ دینے والے سینیٹرز کے نام سامنے لانے کا عندیہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید غنی کہتے ہیں کہ چیئرمین کے حق میں ووٹ دینے والوں نے ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ووٹ کیوں نہیں دیا۔ اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا آج وہ پنکچر ہوا۔ ان کے اپنے سینیٹرز نے وہ ایک کرپشن زدہ جو ان کی قیادت تھی اس کے بیانیے سے انہوں نے تلخی کا اعلان کیا۔ ان کے اپنے سینیٹرز جو ہیں انہوں نے یہ باور کرایا کہ وہ اپنی قیادت کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے مجھے یہ بتا دیں کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو اپوزیشن لے کے آ رہی تھی عدم اعتماد کی تحریک، اس کا کوئی لاجک، اس کی کوئی ریزن، اس کے کوئی کانسیکوینسز۔ اپوزیشن نے ابھی متفقہ طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان سینیٹرز کو بے نقاب کریں گے، ان کے ناموں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے آج میں تو اسے کہوں گا کہ غداری کی ہے پارٹی کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ۔ اور آپ نے جو کہا نا کہ چند لوگوں نے بغاوت کی، میں اسے بغاوت نہیں سمجھتا۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کے اندر جو 64 سینیٹر موجود تھے ایوان میں، وہ جب کہا گیا کہ آپ اس قرارداد کے جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی اس کے حق میں کھڑے ہوں، تو وہ کھڑے نہ ہوتے، وہ 14 سینیٹرز بیٹھے رہتے۔ اگر وہ جب یہ کھڑے ہو کر ووٹ دینے کی بات کی گئی تھی، جب قرارداد کی حمایت میں وہ کھڑے ہوئے تھے، تو اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو ڈیفیکشن کلوز نہیں آتا ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ڈیفیکشن کلوز صرف 3 چیزوں پہ آتا ہے، وہ ایک تو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا جو ووٹ ہوتا ہے اس پہ، ایک منی بل پر، اور تیسرا ان کیس آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر۔ جہاں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ ڈیفیکشن کلوز اس میں نہیں آتا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے ایوان بالا سے اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق سے ملاقات کی، جس میں آئندہ کی حکمت عملی اور ایوان کو بہتر انداز میں چلانے پر بات چیت کی گئی۔ چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ جو ہو گیا اس کو ختم کریں اور آگے چلیں۔ انہوں نے اس بات کا عزم دہرایا کہ ایوان کو بہتر انداز میں چلانا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں ادارے کو ٹھیک کرنا ہے۔ سینیٹ اجلاس میں ووٹنگ کے دوران ماحول اس وقت گرم ہو گیا جب نون لیگ کے رکن بیگم نجمہ حمید نے عائشہ رضا فاروق کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ آصف کرمانی نے بھی زور دیا تو بیرسٹر سیف نے کھری کھری سنا دی۔ ووٹ لگا دیں، وہ اس پہ آپ ان کو ہیلپ کر دیں اسٹیمپ لگانے، یہ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں عائشہ۔ دس از ایبسلیوٹلی اگینسٹ دا رولز اینڈ آئی ٹیک سیریس نوٹس آف اٹ۔ یو جسٹ ٹولڈ ہر ٹو ووٹ فار اے پرٹیکولر کینڈیڈیٹ۔ بیٹھیں ڈاکٹر صاحب، بیٹھیں۔ یہ انفلوئنس ہے جب آپ کسی ووٹر کو یہ کہیں، جب آپ کسی ووٹر کو یہ کہیں کہ آپ یس یا نو میں ووٹ ڈالیں، دس از انفلوئنسنگ۔ what else does amount to influencing a vote? Don't teach me the rules. Please take your seat. Don't teach me the rules. Assistance is different than telling somebody to vote for this particular قرارداد۔ آپ بیٹھیں، یہاں پہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک سیریس پروسیڈنگ ہے، کوئی سیاسی پروسیڈنگ نہیں ہے۔ This is a constitutional proceeding. And this has sanctity under the rules of Constitution and the principles of Constitution. Please. سینیٹ میں ووٹنگ کے دوران جب سینیٹر کلثوم پروین کا نام پکارا گیا تو دلچسپ ماحول تھا۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں اراکین کی جانب سے بینچ بجائے گئے۔ سینیٹر کلثوم پروین نے حکومتی عشائیے میں شرکت بھی کی تھی۔
जी नहीं नहीं मैम, कार्ड की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड की ज़रूरत, आपको हम नहीं पहचानते। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सादिक संजरानी को फ़ोन किया और चेयरमैन सेनेट बरकरार रहने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने खुद को साबित किया कि आपको ऐवान का एतमाद हासिल है। सादिक संजरानी की कामयाबी पर जहांगीर तरीन ने भी ट्वीट किया, लिखा, सादिक संजरानी आपको मुबारक हो, पाकिस्तान को भी मुबारक हो। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी जमहूरियत की फतह है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने चेयरमैन सेनेट को फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी जमहूरियत और अवाम की फतह है। सेनेट के लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि उनको सादिक संजरानी पर एतमाद है। आपको मालूम है कि मैं खुद सेनेटर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया वो अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सबके साथ यकसां सलूक करते थे और आज सेनेट के मेंबरों ने उनके इम्पार्शल होने का जो है उसको स्टैम्प कर दिया।